اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند للہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر اور لوگوں مسلمانوں کے لیے نہیں صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو اگر تم اس میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، یعنی یہ دعا کرو کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو فریق جھوٹا ہو تو اس پر موت طاری ہو جائے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیجے جا چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہیں آپ کے بارے میں علم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ جب یہود سے یہ کہا گیا کہ موت کی آرزو کرو، اگر اس دن یہ موت کی آرزو کر لیتے تو روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا، بلکہ سب کے سب مر جاتے۔ موت کا سوال کرو، یعنی اگر یہود موت کا آرزو کر لیتے تو فی الواقعہ مر جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے، اگر یہود موت کی آرزو کرتے تو مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکل آتے تو پھر اپنے اہل و مال میں سے کسی کو بھی کبھی بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ جمعہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے یہود اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ نہیں، چنانچہ اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو کرو، اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یہود اللہ تعالیٰ پر لعنت فرمائے نے جب یہ گمان کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں، اور کہا کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ ہی داخل ہوں گے، تو انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی، اور یہ کہ ان دونوں گروہوں یعنی یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں سے جو فریق جھوٹا ہے اس پر بد دعا کی جائے، لیکن انہوں نے جب اس سے انکار کر دیا تو ہر ایک نے یہ جان لیا کہ یہ ظالم ہے، کیونکہ اگر انہیں اپنی صداقت کا یقین ہوتا تو وہ اس دعوت مباہلہ کو قبول کر لیتے، لیکن جب انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو ہر ایک کو معلوم ہو گیا یہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد نجران میں بھی مناظرے میں حجت پوری کرنے کے بعد انہیں مباہلے کی دعوت دی تھی، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ آل عمران میں،
پھر جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں، آپ کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر تم نے اس نبی سے مباہلہ کیا تو تم میں سے کوئی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے وہ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا اور آپ نے ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جرح کو امین بنا کر بھیج دیا تھا، اسی کے قریب یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ مشرکوں سے مخاطب ہو کر فرما دیں سورہ مریم میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یعنی ہم میں یا تم میں سے جو بھی گمراہی میں پڑا ہوا ہے ہو تو اللہ اس کی گمراہی میں اور بھی اضافہ فرما دے گا اور اس سے مہلت دے دے گا، جیسے کہ اس تفصیل میں۔ اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی موت کی تمنا سے مراد مباہلہ نہیں ہے۔ اس مباہلے کو تمنا یعنی آرزو کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ حق پر موجود ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس سے مناظرہ کرنے والے باطل پرست کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، خصوصاً جب اس کے پاس حق کو بیان کرنے اور اسے ظاہر کرنے کی دلیل بھی ہو۔ موت پر مباہلے کی دعوت اس لیے دی گئی کہ ان کے نزدیک زندگی بڑی عزیز اور عظیم تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ موت کے بعد ان کے انجام بدترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں کبھی بھی اس موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور یقیناً آپ ان کو لوگوں سے زندگی میں سب سے زیادہ حریص دیکھیں گے، یعنی یہ طویل عمر کے حریص ہیں، کیونکہ یہ اپنے برے انجام اور اللہ تعالیٰ کے ہاں غائب و خاسر عاقبت کو خوب جانتے ہیں، اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے مگر کافر کے لیے جنت ہے، اسی لیے ان کی خواہش ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو یہ آخرت سے پیچھے رہ جائیں، اور جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں وہ لامحالہ پیش آ کر ہی رہے گی، حتیٰ کہ دنیاوی زندگی کے ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں ہے۔ ابن عباس نے روایت کیا کہ میں مشرکین سے مراد اجمی لوگ ہیں۔ اسی طرح حاکم نے بھی اسے روایت کیا اور لکھا ہے کہ ان میں ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ گناہوں میں ان میں طویل عمر کی خواہش پیدا کر رکھی ہے، اور وہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ طویل عمر بھی انہیں عذاب الہی سے نجات نہیں دلا سکتی، کیونکہ مشرک بعثت بعد موت کی امید نہیں رکھتا، اسی لیے وہ طویل زندگی کو پسند کرتا ہے، اور ہر یہودی کو بھی معلوم ہے کہ اسے آخرت میں کس قدر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سبب اسے کہ اس نے اس علم کو ضائع کر دیا جو اس کے پاس تھا۔ یہود تو ان لوگوں یعنی مشرکوں سے بھی زندگی کے زیادہ حریص ہیں، ان میں ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ اسے 1000 برس عمر مل جائے، اور اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، جیسا کہ کافر ہونے کی وجہ سے ابلیس کی طویل عمر اس کے لیے قطعاً فائدہ مند نہیں ہے۔ واللہ صبیر بما یعملون، یعنی اللہ اس بات سے باخبر ہے کہ اس کے بندے کیا اچھا یا برا عمل کرتے ہیں، اور وہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔